اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. تمام درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، دین اور خواتین میں یہ ذرہ ناچیز آپ سب کا خیر مقدم کر رہی ہے، اور آج ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی اسی کی اگلی کڑی ہے. کنٹینیوٹی میں آج بھی ہم بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور جناب، بات ہو رہی ہے یہ جو آج ہم نکات ڈسکس کریں گے یہ والدین کی عظمت کے تعلق سے ہیں. ہم نے کل بھی بات کی والدین کے حقوق کے تعلق سے، جو اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ ذمہ داری شریعت مطہرہ ہم پہ لازم کر رہی ہے. جناب، اس دعا کے ساتھ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما ویسے ہی کہ جیسے چھٹپنے میں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ہم سے شفقت و محبت کا برتاؤ کیا کرتے تھے. مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے رویے، ہمارے باڈی جیسچرز ان کے سامنے نرم ہوں. پروردگار، ہمیں کسی بھی مقام و مرتبے پہ اگر ہم پہنچ گئے ہیں، یا جو بچے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بچے چاہے 20 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، خود والدین بن گئے ہیں لیکن ان کے والدین حیات ہیں، تو جناب وہ عاجزی کا بازو بچھا کے اپنے والدین کے آگے عاجز ہو کے بات کیجئے. ان کے آگے ایسی باڈی لینگویج نہ یوز کیجئے کہ اگر آپ نے کوئی مرتبہ حاصل کر لیا ہے، کوئی بڑی پوسٹ حاصل کر لی ہے، تو اب آپ ان کو یہ جتانا شروع کر دیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. وہ والدین کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے شکر کے بعد جناب انشکر لی ولی والدی کا میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا، کل مفتی صاحب نے بھی اس حوالے سے ماشاءاللہ بڑی طویل گفتگو فرمائی. ہم سب نے اپنی عالمات سے سیکھا کہ جناب اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمت پہ، ان کے حقوق پہ کس طرح تاکیدی اسلوب کے ساتھ گفتگو فرما رہا ہے. پھر حضور کی بارگاہ میں اگر لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں، یا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے والدین میں سے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، تو آپ فرماتے ہیں تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں. اور پھر چوتھی مرتبہ آپ نے عرض کیا کہ تمہارے باپ یا تمہارا والد. تو جناب آپ نے خدمت کے لحاظ سے والدہ کو مقدم رکھنا ہے، اور تعظیم کے لحاظ سے اپنے ابو کی یا اپنے والد صاحب کی عزت کرنی ہے. دونوں کو آپ نے حقوق دینے ہیں، دونوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ تعامل نہ ہو، جلدی سے ان کے سارے کام کر دیں اور ان کے دلوں میں سکون دیجئے، ڈالیے، راحتیں ڈالیے، ان کی زندگی کو آسان اور راحتوں سے پر کر دیجئے. آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم والدین کے فرما بردار اس کی بارگاہ میں لکھ دیے جائیں. جناب آج ہمارے ساتھ جو عالمات موجود ہیں ماشاءاللہ، جدا گانہ انداز تکلم، مکمل اور خوبصورت گفتگو، آسان اور عام فہم، جناب عالمہ رابعہ خان کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ تسلی بخش جوابات دیتی ہیں، اور ینگسٹرز انہیں بہت پسند کرتے ہیں، میری بہنیں بہت ان کو پسند کرتی ہیں، ہماری ویورز ان کو بہت پسند کرتی ہیں. عالمہ شیرین خان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ شکر. سلامت رہیے. جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی استدامت فیودہم ہماری رہنمائی کے لیے ہر بدھ اور جمعرات اب مستقل طور پہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. جناب ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے تعلق سے، اور والدین کی خدمت کا حکم شرعی کیا ہے. عالمہ رابعہ خان آپ سے آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں والدین جو ہیں وہ ہستی ہیں کہ جو اس دنیا میں ہمارے وجود کا سبب بنی ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ انہیں بنایا ہے, وسیلہ انہیں بنایا ہے. اور جب تک ہم اپنے ہوش نہیں سنبھال لیتے, یعنی کہ ایک معقول عمر تک نہیں پہنچ جاتے جہاں ہم اپنے فیصلے یا خود لے سکیں, اتنے سمجھ والے نہیں ہو جاتے, اس وقت تک والدین کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کی, ہماری پرورش کی, ہمیں پروان چڑھانے کی ذمہ داری سونپی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اس قدر بے شمار ذمہ داریوں کا اور ان کو سرپرستی کا درجہ عطا فرمایا ہے, ان کو حاکمیت کا درجہ ایک فیملی میں عطا فرمایا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے متعلق یا ان کی تعظیم, ان کے ادب کے متعلق بہت اسٹرکٹ ڈسپلنس بھی رکھے ہیں. اس لیے کیونکہ وہ حاکم کی حیثیت رکھیں گے, اور جب تک حاکم کی حیثیت, تعظیم اس کو سمجھا نہیں جائے گا, اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی, اس کے لائق عمل نہیں کیا جائے گا, تب تک گھر کا نظام اچھا نہیں چلے گا, فاؤنڈیشنز اچھی نہیں چلیں گی. اور تو اور اگر ایک انسان کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوگا تو یہی سیکھ آگے نسلوں در نسل جائے گی. کیونکہ والدین کے ساتھ نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس کی جو سزا یا جزا جو ہے وہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں کہ جن کی جو ہے وہ حساب کتاب آخرت تک مؤخر ہوتا ہے, لیکن یہ جو گناہ ہوتے ہیں والدین کی نافرمانی, یہ کہاں سے؟ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں اتنی سختی ہے, اتنا ڈسپلن کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک رتبہ اور مقام, مرتبہ بہت بلند و بالا عطا فرمایا. اب جب والدین کا مقام اتنا بلند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں کے اوپر, والدین کے اوپر, انسانوں کے لیے والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. احسان یعنی خدمت جو ان کی ہمیں کرنی چاہیے, اس میں پہلے یہ سمجھ لیں ان کا حکم شرعی جاننے سے پہلے کہ کیا کیا چیزیں خدمت میں شامل ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار وہ ہیں, یعنی ان سے اچھے سے پیش آنا, ان کی تعظیم میں کوئی کمی نہیں کرنی. دوسری چیز, دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے جو حکم وہ ہمیں دیں اس کو پورا کرنا, اس کو بجا لانا. ان کی ناراضگی کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمارے کسی عمل سے ان کی دل آزاری نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے بہت زیادہ کہ والدین اگر محتاج ہیں تو ان کی ضرورت, ان کی نیسیسٹیز پوری کرنا. اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں جسمانی خدمت کی ضرورت ہے, یہاں پہ ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں, اکثر اس میں ڈسکشن کم ہوتی ہے, روحانی خدمت سے مراد کیا ہے کہ ان کے ساتھ ٹائم بہت اسپینڈ کرنا. جیسے آج کل نیا دور آ گیا, موبائل میں ہر کوئی مصروف ہوتا ہے, فیملی گیدرنگز, فیملی ٹائم اسپینڈنگ کا کوئی کلچر اب ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس صورت میں والدین کو وقت کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور چونکہ وہ عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں تو اپنی شیئرنگ, جذبات کا اظہار, چڑچڑاپن زیادہ آ جاتا ہے, اور جب بچے وقت نہیں دیتے, توجہ نہیں دیتے تو والدین کی اس سے جب بھی وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں یا بزرگی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں, تب تو زیادہ ٹائم دینا ہے, جب ان سے شفقت کا برتاؤ کیجیے. جب ان کو اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب بچے ان کو ٹائم نہیں دیتے تو ان کو بہت زیادہ اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے, ان کی دل آزاری ہوتی ہے. تو آج کے دور کے لیے یہ چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ والدین کو ٹائم دینا بھی ان کی خدمت میں آئے گا. یہ سوچے کہ ہم تو بزی بہت رہتے ہیں, تو فارغ ہو گئے ہیں, ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. بالکل. تو یہی سارا امتحان ایکچولی ہمارے لیے رکھا گیا ہے, اور یہ کیا حکم شرعی ہوگا پھر کہ ہمارے لیے فرض ہے. اگر اس صورت میں ہم نے ان کی یہ خدمت نہیں کی, ان پر اس احسان کا خیال نہیں رکھا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اچھا, اس سے یہ ہرگز کو یہ مراد نہ لے کہ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی جو انہوں نے بچپن میں ہمارے لیے کچھ کیا تو اس کا حق ادا ہو جائے گا, بلکہ جتنی بھی ہم کوششیں کر لیں, جتنا بھی ان کا شکر ادا کر لیں, حق ادا نہیں ہو سکتا. تبھی تو دعا کا بھی حکم دیا ہے نا, لیکن کہ اپنی شان کے مطابق پھر اللہ عطا کرے گا. بالکل. لیکن ہمیں جو کرنا ہے وہ ایفرٹس ہمارے دائرے میں رہ کر اللہ نے کیا بتائیں, اس لیے نہیں بتایا کہ ان کا حق ادا ہو جائے, اس لیے کہ ہم کوشش جاری رکھیں. جب تک ہماری زندگی ہم کوشش جاری رکھیں تو حکم شرعی یہ کہ ہم پر فرض ہے, اور اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی, ان کی دل آزاری کا باعث بنے, قدرت ہونے کے باوجود ان کی محتاجگی میں ان کا سہارا نہیں بنے, تو یہ حرام اور ہمارے لیے گناہ کبیرہ کی حیثیت ہوگی. اور جو اگر ماں کا حق ہے تو یہ اس لیے بہت زیادہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں, اس کی امپورٹنس کا احساس دلایا جاتا ہے کیونکہ ماں ایک عورت ہے اور سینسٹیو ہے, اور کمزور ہوتی ہے. اور پھر قرآن اس کی ان تمام کمزوریوں کا, ان تمام مراحل کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ کتنی تکلیفیں جھیل کے تمہیں پیدا کرتی ہے. بالکل. تو میں لیکن بس میں یہ کمپلیٹ کروں گی کہ ماں باپ دونوں والدین میں شامل ہے, اور دونوں کی تعظیم کا یکساں حکم ہے. بس خیال ماں کے معاملے میں زیادہ رکھتے ہیں, لیکن تعظیم اور احترام دونوں کا ہم یکساں کریں گے. بلکہ
بلکہ یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ یا بہن اس سے یہ سمجھے کہ بھئی والدہ کی عزت ہے لیکن والد کی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, وہ آپ کے والدہ کے بھی سربراہ ہیں, ان کے نگران ہیں. تو والد کو جو ہے وہ تعظیم آپ نے زیادہ ہی دینی ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ابو آپ بھی سن رہے ہیں تو مجھے معلوم ہے, تو یہ بات ہونی چاہیے. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ کے ساتھ تلخ کلامی کرنا, ان کی دلجوئی نہ کرنا, نرمی کے ساتھ پیش نہ آنا, بدتمیزی کرنا, ان ادر ورڈز بے ادبی کرنا, اس کا حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ نے سوال کیا, اس میں اتنی ساری چیزیں سیکوینس سے آ رہی ہیں, تو اس میں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ان کا معنی کیا ہے, ان میں کیا کیا چیزیں شمار ہوتی ہیں. تو ماں باپ کی نافرمانی قصدن ہو یا جہالتاً, اسی طرح جسمانی ہو یا روحانی طور پر ان کو کسی بھی طور پہ اذیت میں مبتلا کرنا. اور اگر آپ قدرت رکھتے ہو لیکن اس کے باوجود آپ ان کے کھانے پینے, لباس, ان کی رہائش, علاج, معالجے کی ضروریات کا اگر آپ خیال نہ رکھو تو یہ ان کی بے ادبی اور نافرمانی میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں راہ میں رکاوٹ بھی بنتا ہے. صحیح. حدیث مبارکہ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. تو اپنے ماں باپ کی کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا عمل جو دائرے شریعت میں ہو اور وہ اس کا حکم دیتے ہیں, تو ہمیں اس کا حکم بجا لانا, ان کا حکم بجا لانا ہم پہ فرض ہوتا ہے, اور اس کی خلاف ورزی کرنا ہم کبیرہ گناہ کا انسان مرتکب ہوتا ہے. اور یہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے آس پاس دیکھا گیا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, پھر بعد میں ان کے ساتھ بھی دنیا میں برا سلوک ہو رہا ہوتا ہے. ان کی اپنی اولاد ان کو گھر سے نکال دیتی ہے, وہ بہت سارا ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں, انزائٹی, ڈپریشن آج کل کتنے لوگوں کو ہو جاتا ہے, جس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے ان کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی ان کا احسان بجا لانے کی توفیق دے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, کہ جو والدین کی فرما برداری کر کے جو ہے وہ اپنی جنت حاصل نہ کرے. دونوں دنیا میں ہی ہمارے لیے, یعنی اگر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو آپ خود دوزخ اپنے ہاتھوں سے خرید رہے ہیں. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے میری بہنوں نے کلام کیا, بے ادبی کے تعلق سے. آج ہم جیسے جیسے بچے کیمبرج جا رہے ہیں, بچے او لیولز اے لیولز کر رہے ہیں, بچے کسی جگہ کا کی سی او بن گئے, یعنی بڑے ہیڈ بن گئے, بڑے مقام پہ, بڑی کرسی پہ, بڑی نشست پہ براجمان ہو گئے, تو اب ان کا باڈی جیسچر ہی چینج ہو گیا. اب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں اور والدین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. استغفر اللہ. کیا فرمائیں گے, کس طرح سے جو نئی نسل ہمیں دیکھ رہی ہے, ماشاءاللہ اچھے بچے بھی بہت ہیں, لیکن سمجھانا ہے اور اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے حضور میں یہ سوال لا رہی ہوں. اس وقت ایک بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر آپ کا جواب شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے. مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم کی سمت چلتے ہیں. بریک سے قبل ہم نے والدین کی نافرمانی, بے ادبی اور بدتمیزی جن بچوں سے ہو جاتی ہے, اس حوالے سے شرعی احکامات کیا ہیں, یہ سوال حضور کے پاس ہم لے کے گئے تھے. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. خدمت پر اور بے ادبی پر بات ہو رہی تھی, تو خدمت کے حوالے سے پہلے تو بڑی ہی مشہور کہاوت ہے ہمارے عربی میں, کہا جاتا ہے من خادمہ خودیمہ, اور فارسی میں سے کہتے ہیں ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد. اردو میں مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو خدمت کرتا ہے, کرتا رہتا ہے, تو بالآخر وہ خود مخدوم بن جاتا ہے. یعنی جو مخدوم بنتا ہے وہ عام طور پر وہی ہوتا ہے جو خدمت کے پروسیس سے گزرا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بات جو ہے کہ خدمت کرنا اور اس کے نتیجے میں مخدوم بن جانا, یہ ویسے تو جنرل ہے. جو بھی ہمارے بڑے ہیں, جو جس کی بھی خدمت کرتا ہے, اپنے بڑوں کی خدمت کرتا ہے, وہ مخدوم بن جاتا ہے. میرے خیال میں کال ہے, کال لے لیجیے. یعنی یہ کتنا پیارا آپ نے فارمولا اور کلیہ دیا ہے. جو مخدوم یا مخدومہ بننا چاہتی ہے یا چاہتا ہے, اس کو پہلے خدمت کرنی پڑے گی. السلام علیکم. وی ہیو اے کالر. جی وعلیکم السلام. جی آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں شاہدہ گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. شاہدہ جی. جی سوال کریں. میرے 2 کویشچن تھے. جی. پہلا میرا یہ تھا کہ جو رمضان کے ہمارے چھوٹے ہوئے روزے ہیں, ان کی ہم قضا نیت کیسے کریں گے؟ اگر ایسے کریں گے کہ جو سب سے آخری ہمارا ہے اس کی ہم قضا کی نیت کریں گے آخری روزے کی, تو کیا ایسے ہو جائے گا؟
ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ماں اپنے بچے کو فیڈ کرواتی ہیں, بیٹا ہو یا بیٹی, تو کتنی دیر تک فیڈ کروانا چاہیے؟ اچھا, عرصہ یعنی جو رضاعت کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی شاہدہ. جی حضرت. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ مخدوم بننے کے لیے خادم بننا پہلے ضروری ہے, جو خدمت کے پروسیس سے گزرتا ہے, یعنی خدمت کرنے کے, تو پھر اس کے عوض میں, اس کے نتیجے میں, چونکہ دنیا مکافات عمل ہے, اس کے نتیجے میں وہ مخدوم بن جاتا ہے, پھر اس کی بھی خدمت ہوتی ہے. تو یہ تو ہر سطح پر یہ بات ہے کہ ہر سطح پر آدمی اپنے بڑوں کی خدمت کرے. تو جب ہر طرح کے بڑوں کی خدمت کا حکم ہے, چاہے ان کا تعلق دین کے ساتھ ہو, چاہے ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو, دنیاوی بڑوں کی بھی خدمت کرنی ہے, دینی بڑوں کی بھی خدمت کرنی ہے, اور پھر بالخصوص وہ لوگ کہ جو ہماری سراؤنڈنگ میں ہیں, جن کے حقوق ہم پر لازم ہیں, اور بالخصوص اقارب, پھر اقارب میں بھی درجہ بدرجہ. تو ان کے اندر سب سے زیادہ جن کا ہم پر حق ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. تو جب جنرل بڑوں کی خدمت کے والے سے یہ بات ہے کہ جو بڑوں کی خدمت کرتا ہے تو مخدوم بن جاتا ہے, تو جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کے مخدوم بننے کا عالم کیا ہوگا. اور آپ دیکھ لیں اس دنیا کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ظاہر کرتا ہے, ہمارا تو یہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ, جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور بالکل تن دہی سے کرتے ہیں, ڈیووٹڈ انداز میں, تو اللہ اس دنیا میں بھی اس کا اجر, اس کا بدلہ انہیں عطا فرماتا ہے. آخرت کا جو اجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں بہت سکھ چین عطا فرماتا ہے, اور آگے ان کے بچے بھی ان کے ساتھ اسی طرح اطاعت گزاری سے اور خدمت گزاری سے پیش آتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے احترام کے, عزت کے, تعظیم کے جذبات ہوتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کی خدمت کو تو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے, ماں باپ کی خدمت کو ہر آن ملوز رکھنا چاہیے. کال ہے میرے خیال میں, کال لے لیجئے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ بہن میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہاں, نوجوان بیٹا تھا میرا. جی جی جی, اللہ آپ کو صبر دے, اور ہم ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, میرا بیٹا مجھے نیند میں نظر آتا. جی اچھا جی, ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام زہرا ہے. جی زہرا. اور میں نے آپ سے 2-3 سوال کرنے ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ سجدہ صاحب, یعنی کہ ہم نے پوری نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, پوری نماز پڑھنے کے بعد میں نے سیدھے ہاتھ والی طرف سلام پھیر دیا, پھر 2 سجدے کیے, پھر اٹھی اور پھر دونوں سلام پھیر دی. ایسے ہی ہوتا ہے سجدہ صاحب؟ پھر 2 سجدے کیے, پھر اٹھ کے سلام پھیرا. ٹھیک ہے, آپ کو طریقہ پورا بتاتے ہیں. اور کوئی کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی مفتی صاحب. جی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں والدین کی خدمت کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے. والدین کی خدمت کو فرسٹ پرائرٹی دینی چاہیے, ترجیح اول دینی چاہیے والدین کی خدمت کو بھی, والدین کی تعظیم کو بھی, والدین کے ادب و احترام کو بھی. اور ایک بات جو ہے وہ کل بھی ہوئی, آج بھی ہوئی, آپ کی گفتگو میں بھی ہوئی, بار بار ایک بات ہو رہی ہے, تو اس کے والے سے بھی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو, کوئی ابہام نہ ہو, اور کوئی غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہو. یہ جو بات ہو رہی ہے نا بار بار کہ والد کا درجہ اور والدہ کا درجہ, تو پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ والدین, والد ہو یا والدہ ہو, دونوں کی تعظیم بھی آپ پر لازم ہے, فرض ہے اولاد پر. ایک بات. دوسری بات, والد ہو یا والدہ ہو, دونوں کی خدمت بھی آپ پر فرض ہے, آپ پر لازم ہے. نہ آپ ان کی تعظیم میں, والد اور والدہ دونوں میں سے کسی کی بھی تعظیم میں کوتاہی کر سکتے ہیں, نہ ان کی خدمت میں کوتاہی کر سکتے ہیں. شریعت آپ کو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی. اور اگر والدین میں آپس میں کوئی چپکلش ہو جائے, کوئی رنجش ہو جائے, بچے کیا کریں؟ اولاد کو یہ اجازت قطعاً نہیں ہے کہ وہ پارٹی بنے, کہ وہ والد کے ساتھ کھڑی ہو جائے یا والدہ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے, بلکہ اولاد پر والد کے حقوق بھی لازم ہے, والدہ کے حقوق بھی لازم ہے. اولاد کو یہ چاہیے کہ والدین کی آپس کی چپکلش میں, آپس کی رنجش میں وہ پارٹی نہ بنے, بلکہ وہ ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں, اور دونوں کی تعظیم کو, احترام کو, رسپیکٹ کو بالکل ہر آن ملوز رکھیں. میرے خیال میں کال ہے. جی بالکل. السلام علیکم, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میرا نام رخسانہ ہے. جی رخسانہ, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرے 2 سوال تھے. ایک میں نے پوچھنا تھا
کہ حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا. ایک شخص وہ جس نے کسی بیچنے کی چیز کے متعلق یہ قسم کھائی کہ جو کچھ اس کے دام مل رہے ہیں اس سے زیادہ ملتے تھے لیکن نہیں بیچا, حالانکہ یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے. دوسرا وہ شخص کے اثر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان مرد کا مال لے لے. اور تیسرا وہ شخص جس نے بچے ہوئے پانی کو روکا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بہتے ہوئے پانی کو روکا. ہاں جی, اچھا, آج میں تو اسے اپنا فضل روکتا ہوں جس طرح تو نے بچے ہوئے پانی کو روکا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. یہ دو ہیں نا اینڈ والی, ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی, تو یہ پوچھنا تھا. ہاں, آپ چاہتی ہیں اس حدیث کی جو ہے وہ تشریح ہو جائے. مفتی صاحب ماشاءاللہ ایسی خوبصورت تشریح فرمائیں گے کہ جب میں یہ سوال ان کی سمت لے کے جاؤں گا. حضرت اپنی بات مکمل کیجئے تو پھر جی میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ اس طرح پارٹی بننے کی اولاد کو اجازت نہیں ہے. اولاد جو ہے وہ والد کی تعظیم بھی ملوز رکھے, والدہ کی تعظیم بھی ملوز رکھے, والد کی خدمت بھی ملوز رکھے, والدہ کی خدمت بھی ملوز رکھے. باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ جو بات ہے کہ تعظیم جو ہے وہ والد کی زیادہ ہے, خدمت والدہ کی زیادہ ہے, یہ اصل میں بنیادی طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بعض فقہا کے حوالے سے بیان فرمایا, وہاں سے بات مشہور ہو گئی اور لوگ اس کو بیان تو بعض وقت کر دیتے ہیں, سیاق و سباق ملوز نہیں رکھتے, تو پوری وضاحت نہیں کرتے جس سے لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں. تو وضاحت بھی کرنی چاہیے. وہ تعظیم اور خدمت والی بات بھی یہ ہے کہ اصل میں وہ حدیث کے تناظر میں یہ گفتگو ہے کہ حدیث میں جو ماں کے حق کو مقدم رکھا گیا 3 مرتبہ پہلے, چوتھی دفعہ والد کا نام لیا گیا, تو اس کی تشریح فقہا نے یہ فرمائی ہے کہ مقصود یہ بتانا ہے کہ خدمت ہے کرنی تو دونوں ہی کی ہے, لیکن دونوں میں سے پہلے کسی کا نہیں. مثال کے طور پر والد اور والدہ دونوں سفر سے آئے, باہر آئے, اب پاؤں دبانے, تو پاؤں تو دونوں کے ہی دبانے ہیں. بچوں کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ والدین کے پاؤں دبائیں, لیکن پہلے کس کے دبائیں گے؟ پہلے جو ہے وہ والدہ کے دبائیں گے, پھر والد کے دبائیں گے. اسی طرح پانی پلانا ہے تو پہلے والدہ کو پانی پلائیں گے, پھر والد کو پانی پلائیں گے, جبکہ اس کوئی ایسی کوئی مجبوری نہ ہو. مثلا والد کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے, والدہ کے پاؤں میں درد نہیں ہے, تو اب اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں. یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے. اور تعظیم جو ہے وہ والد ہی کی زیادہ ہے, کیونکہ آگے اعلیٰ نے باقاعدہ یہ لفظ لکھے ہیں کہ جو والد ہے وہ اس کی والدہ کا بھی آقا ہے, اس کی والدہ کا بھی سربراہ ہے. تو اس لیے جو ہے والد کی تعظیم تو بہرحال زیادہ ہے کہ والد کی تعظیم تو والدہ پر بھی لازم ہے. تو یہ اصل جو مسئلہ ہے اس کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ بیان کرنا چاہیے اور سمجھنا بھی اسی کانٹیکس میں چاہیے. بہرحال جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے جو اولادوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی تعظیم اور والدین کی خدمت, اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہم نے کسی بھی سطح پر نہیں کرنی. ٹھیک ہے جناب. عالمہ رابعہ خان آپ کی سمجھاؤں گی, ماں باپ کے حکم اور فیصلے کے خلاف کیا اولاد جا سکتی ہے؟ اگر جا سکتی ہے تو شرعی حکم کیا ہوگا, کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جیسے بہتر سلوک کا حکم دیا, اسی طرح جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے تو نبی کریم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. اسی طرح جب کہا گیا کہ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں تو نبی کریم نے کیا فرمایا کہ والدین ہیں تو ان کی خدمت ہی جہاد کے قائم مقام ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف ایک نگاہ بھی محبت بھری کر لی جائے تو حج مقبول کا اجر ملتا ہے. جن ہستیوں کا اتنا بلند و بالا مقام ہو تو یقیناً ان کی بات نہ ماننے پہ پھر شریعت مطہرہ کی طرف سے جو ہے وہ پکڑ بھی ہوگی, گناہ بھی ہوگا. لیکن اس میں ہمیں کچھ چیزوں کا باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ والدین فقط ایک مشورہ دے رہے ہیں یا واقعی حکم دے رہے ہیں. کیونکہ اکثر ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, تو پیرنٹس کوئی ایک سجیشن بھی دے دیتے ہیں, کوئی ان کا خاص حکم نہیں ہوتا کہ آپ یہی کرو, بلکہ ایک سجیشن ہوتا ہے. تو اگر آپ مشورے کو بہتر سمجھتے ہیں یا آپ کو واقعی ہی عمل کرنے کی گنجائش ہے تو افضل اعلیٰ ہے کہ کریں, اور اگر آپ نہیں بھی کرتے تو اس میں کوئی حکم شرع وارد نہیں ہوگا, بشرط یہ کہ وہ صرف ایک مشورہ ہو. ہاں, برکت حاصل کرنے کی نیت سے, ان کی محبت, ان کی شفقت حاصل کرنے کی نیت سے افضل اعلیٰ یہ ہے کہ آپ ان کی پرائیورٹی ان کے سجیشنز کو ہی دیں. لیکن اکثر جیسے کہ پیرنٹس اتنا ماحول نہیں جانتے, کاروباری معاملات نہیں جانتے, بزنس نہیں جانتے, تو وہ ایک اپنی سوچ کے مطابق سجیشن دے دیتے ہیں. تو اگر آپ کو بہتر لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہے تو چلیں عمل کر لیں. اب بات آ جاتی ہے حکم کی کہ کسی اسپیسیفک معاملے میں وہ خاص طور پہ حکم دے رہے ہیں, تو اس میں یہ دیکھیں کہ وہ جو حکم دے رہے ہیں وہ نظر شرع میں کیا ہے, جائز امور ہیں یا ناجائز امور ہیں. کیونکہ اگر وہ ناجائز امور کا حکم دے رہے ہیں تو اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. جائز امور کا اگر آپ حکم دے رہے ہیں والدین تو پھر عمل کرنا فرض ہے.
اور عمل نہ کرنے کی صورت میں، اس حکم کو پورا نہ کرنے کی صورت میں انسان گناہ گار ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کرنے والا کہلائے گا۔ اسی طرح اگر والدین جیسے نماز کا حکم دیا اور بچے نہیں پڑھ رہے تو یہ والدین کا بھی حکم ہے، نماز کا تو پہلے سے ہی حکم تھا، کوئی وہ اب یہ شریعت میں جائز امور ہے، اس سینس میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ شریعت میں یہ اجازت ہے اور شریعت میں یہ حکم موجود ہے، والدین نے بھی دیا تو obviously اس میں عمل کرنا کیا ہے، لازم و ضروری ہے۔ لیکن اب ایسا حکم جیسے والدین نے دیا جو شریعت کے خلاف ہے، جیسے لیٹ سپوز ہم مثال دے دیں کسی حرام کام کا، یا کسی جو ہے وہ اکثر آپ دیکھیں پارٹیز ہوتی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، شرعی اعتبار سے جو اجازت نہیں ہے، جہاں جو کام کرنے کی ناجائز امور ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، پہننے کے اعتبار سے ہو، اکثر بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ جو بھی چیزیں جیسے کوئی والدین کہ نماز نہ پڑھو، تو اب یہ جو تمام احکامات ہیں اگر وہ شریعت مطابق کے خلاف ہے، بالکل یہاں پہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن اطاعت نہ کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بدتمیزی کی جائے گی، ان کی بے ادبی کی جائے گی، بلکہ بہت پیار سے دائرہ ادب میں رہ کر اعراض کیا جائے گا اس بات سے، لیکن بدلے میں جواب، بدتمیزی، غصے کا اظہار۔ اکثر دیکھا گیا کہ جو کچھ زیادہ علم سیکھ لیتے ہیں یا انہیں کچھ زیادہ معاشرے میں چلنا اٹھنا بیٹھنا آ جاتا ہے تو والدین کی عام اور ادنا سی بات بھی ان کو اپنی توہین لگ رہی ہوتی ہے، تو ان کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل، کہ آپ کیا جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا۔ ہاں، تو ہرگز ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ان کی آپ بدتمیزی کریں، اگر نہیں مانتے ایک طریقہ کار اور حکمت کے تحت ضرور اعراض کریں اس بات سے، احتیاط کریں، لیکن ادب کا تقاضا اپنی جگہ پہ رہے گا نہ ماننے کی صورت میں۔ ٹھیک، کالر اچھا، میں اس وقت ایک بریک شامل کر رہی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، کانٹینٹ کے سوالات بھی ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں تمام ویورز کا خیر مقدم کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں والدین کی عظمت کے تعلق سے، والدین کے مقام و مرتبے کے تعلق سے، ان کی اطاعت کے تعلق سے، اور ان کے خلاف اگر کسی معاملے میں جانا ہے، وہ شرعی احکامات کے خلاف کوئی معاملہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، یا وہ ایسا کام ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی حکم جو اس نے دیا ہے اور وہ اس کی ہمیں نافرمانی کی سمت لے کے جا رہا ہے، تو تب آپ نے اعراض کرنا ہے، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ، اور کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ والدین کی بے ادبی جناب ہو جائے۔ میں اپنی عالمات کی سمت بڑھ رہی ہوں، اور میں آپ سے پوچھوں گی عالمہ شیرین خان کہ ماں باپ کی اطاعت کے تعلق سے، یعنی اگر خلاف جانا ہے تو کس طرح حکمت سے جانا ہے، عالمہ رابعہ نے ہمیں سمجھایا، لیکن اطاعت کے تعلق سے یہ بتائیے کہ اگر ایسی اطاعت ہو رہی ہے کہ کسی ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے بندے کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، اب کیا حکم شریعت ہوگا؟ دیکھیں، ماں باپ کی، اگر ماں باپ ہمیں دائرہ شریعت میں رہ کے کوئی حکم دیں تو ہمیں اس حکم کو بجا لانا ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے اس کا مطلب آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ ان کا کون سا حکم شریعت کے خلاف ہے اور کون سا حکم شریعت کے موافق ہے۔ اگر شریعت کے موافق ہے، کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہو رہی، آپ آرام سے کر بھی سکتے ہو، کوئی مطلب کہ کوئی وجہ نہیں، آپ وہ اس حکم کو بجا لانا آپ پہ فرض ہوگا۔ لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے، کسی کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے اس میں، اور حق تلفی مطلب کہ اگر آپ کو معلوم ہوا ہے، مطلب کہ آپ نے اپنی کامن سینس نہیں استعمال کرنی، یا پھر تو آپ کو نالج اسلام سے مطلب کہ شریعت سے حاصل کی ہے، یا پھر تو آپ نے کسی مفتیان دین سے اس کے بارے میں مطلب کہ وضاحت بھی دیکھیں علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، ہر چیز میں آپ کو کام آتا ہے۔ جی، اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حکم شریعت کے خلاف ہے تو اس میں آپ اس سے اعراض کر لیں گے، اور اعراض کا طریقہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا، یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ شریعت کے خلاف ہے میں کام نہیں کر رہا، بدتمیزی وغیرہ نہیں، آواز اونچی بالکل بھی نہیں کرنی، بلکہ نرم لہجے میں اپنی عاجزی کے ساتھ آپ نے اس چیز کو منع کر دینا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ہم اپنے آگے پیچھے یہ معاملات دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ طلاق کے معاملات ہو جاتے ہیں، کسی اور کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ان معاملات سے ہمیں اپنی شریعت کی طرف سے رہنمائی لینی چاہیے کہ ہم اس میں کیا کریں، ایک ماں باپ کا حکم دیکھیں یا اپنے جو ہمارے آگے پیچھے جو معاملات چل رہے ہیں ان پہ فوکس کریں۔ تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل دے، عقل سلیم عطا کرے، اور ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پہ ہمیں جامع اور مکمل رہنمائی مل رہی، وہ ہمیں دین جس نے سیکھ لیا نا
وہ دنیا کس طرح سے گزارنی ہے اور اللہ کو راضی رکھتے ہوئے کیسے گزارنی ہے اس کو پتہ ہوگا جناب. مفتی صاحب میرے پاس کالرز کے بہت سارے سوالات ہیں. سدرا نے ہم سے پوچھا تھا آف ایئر میں ہم نے یہ کال شامل کی تھی کہ کیا کلمہ طیب پڑھنے سے زبان پاک ہو جاتی ہے, کیا اس کا تعلق زبان پاک ہونے سے ہے؟ جی پہلے تو میں ایک بات جو ہے وہ حکم کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ چونکہ بچوں کی بات چل رہی تھی والدین کے ساتھ بچوں کے سلوک کی, تو بار بار یہ بات بھی ہوئی کہ بچے جو ہے وہ والدین کے ساتھ بعض اوقات بدتمیزی کرتے ہیں اور اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. تو دیکھیں اونچی آواز میں تو والدین سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں پر اگر وہ خلاف شرع حکم دے رہے ہوں گے, خلاف شرع حکم بھی ہم نے ان کا ماننا تو نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے اس کے بدلے میں بھی ہم ان سے جو ہے وہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے, سختی سے بات نہیں کر سکتے, اس کی اجازت نہیں. خود صراحتاً قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمایا گیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ ان کو جھڑکو نہیں, کہ والدین کو جھڑکنا نہیں ہے, اور ان دونوں سے قول کریم کہو. قول کریم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزت سے, احترام سے, ادب سے بات کرو. تو اب یہ قول کریم کے اندر بھی دو پہلو ہیں. ایک تو قول کریم میں یہ ہے کہ بھئی جو قول کہنے کا طریقہ ہے وہ کریم ہونا چاہیے, عزت سے, احترام سے, ادب سے, اور دوسرا یہ ہے کہ قول بھی کریم ہونا چاہیے, وہ بات بھی عزت والی ہو, کہ جو بات ان سے کہنی ہے یہ بھی سینس ہونا چاہیے کہ یہ جملہ جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ جملہ ان کے شایان شان ہے یا نہیں, یہ جملہ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. تو بعض اوقات جو ہے اگلے اپنی جو ہے وہ فرینکنس ظاہر کرنے کے لیے یا بے تکلفی ظاہر کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو بات کہنے کی نہیں ہوتی. تو فرینکنس یا بے تکلفی ہونا اپنی جگہ پر, ماں باپ کے ساتھ اگر بے تکلفی ہے, وہ ہم سے لاڈ پیار کرتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم ان کا جو مناسب حجاب ہے اسے بھی ملوث نہ رکھیں, ان کے والدین ہونے کو ملوث نہ رکھیں اور ان سے ایسی بات کہہ دیں کہ جو بات انہیں کہنے کی نہیں ہے. تو یہ بھی ہمیں ہر آن ملوث رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے حضرت. کلمہ طیبہ اور دوسرا کلمہ شہادت کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا تھا کیا ان دونوں کلموں کا تعلق زبان کے پاک ہونے سے ہے؟ دیکھیں زبان جو ہے, اگر زبان پر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو زبان پاک ہے. اگر ظاہری طور پر نجاست لگی ہو تو وہ تو ویسے ہی پاک کرنا ضروری ہے, کلمہ آپ نے پڑھنا ہو یا نہ پڑھنا ہو. کہ جب انسان کے بدن پر کوئی نجاست لگ جائے یا کپڑوں پر نجاست لگ جائے تو وہ نجاست زائل کرنا تو ویسے ہی لازم ہوتا ہے, تو وہ آپ پر ویسے ہی لازم ہے. لیکن اگر ظاہری طور پر کوئی نجاست آپ کی زبان پر نہیں لگی ہوئی تو آپ کی زبان پاک ہے. اصل میں یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کا وضو نہیں ہوتا, تو بے وضو حالت میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ چونکہ ہم بے وضو ہیں, ہمارا وضو نہیں ہے تو زبان پاک نہیں ہے, یا جو ہے وہ کسی نے جھوٹ بول دیا یا غیبت کر دی یا گالی دے دی. عام طور پر گالی بکنے سے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ چونکہ گالی بکی ہے تو اب زبان جو ہے وہ ناپاک ہو گئی ہے. لیکن ظاہری طور پر زبان ناپاک نہیں ہوتی. وہ جو گناہ آپ نے کیا, گالی بکی یا جھوٹ بولا یا غیبت کی یا آپ نے کوئی اور جرم کیا, گناہ کیا, تو اس کی جو باطنی نحوست ہے وہ اپنی جگہ پر, جو توبہ سے زائل ہوگی اس کی توبہ آپ ضرور کریں, لیکن اس کا زبان کی ظاہر نجاست سے تعلق نہیں ہے. زبان سے آپ درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں, کلمہ طیبہ پہلا کلمہ بھی پڑھ سکتی ہیں, دوسرا کلمہ کلمہ شہادت بھی پڑھ سکتی ہیں, بلکہ 6 کے 6 کلمے پڑھ سکتی ہیں, اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں. لیکن اس کا نجاست کے دور ہونے سے تعلق نہیں, اس کا نجاست سے ہی تعلق نہیں ہے, دور ہونے سے تو تعلق ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی, ویسے بھی خواتین کے معاملات میں بھی یہ ویسے لوگ بات سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں تو زبان پاک ہو جاتی ہے. کلمہ پڑھنے سے تو خیر نہیں پاک ہونی, اگر نجاست لگی ہے تو وہ نجاست کے دور ہونے سے پاک ہوگی, کلمے سے پاک نہیں. لیکن ویسے اگر کوئی بے وضو ہے اور ویسے اچھی بات کہنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے پہلے کہ چلو میں کلمہ پڑھ لوں تو اس کی جو ہے برکت ہو جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. درود شریف پڑھنا چاہیں, کلمہ پڑھنا چاہیں, استغفار کرنا چاہیں, اچھی باتیں کرنا چاہیے. اسی طرح انہوں نے پوچھا نماز یا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھیں؟ نماز پڑھنے یا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھنے کا کوئی حکم تو نہیں ہے کہ آپ پر لازم ہو, فرض ہو یا واجب ہو. نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. اگر کوئی اسے فرض بھی نہیں سمجھتا, واجب بھی نہیں سمجھتا, سنت بھی نہیں سمجھتا, اور ویسے ہی ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس پر ثواب ملے گا. لیکن اسے فرض سمجھنا, واجب سمجھنا یا سنت سمجھنا یہ غلط ہے, یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کوئی ایسی نیکی کہ جو مستحب کے قبیل سے ہو اسے فرض, واجب یا سنت سمجھ کر کرنا یہ درست نہیں ہے, یہ اعتقاد کی خرابی ہوتی ہے. تو اگر اعتقاد درست ہے, یعنی نظریہ کوئی خراب نہیں ہے, فرض کا یا واجب کا یا سنت کا نہیں ہے, محض ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں پہلے کلمہ نماز سے پہلے یا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے, تو اچھی بات ہے, پڑھیں, کوئی حرج نہیں, ثواب ہی ملے گا. ٹھیک ہے جی.
رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی نیت کیسے کی جائے گی؟ رمضان کے چھوٹے قضا روزوں کی نیت کے والے سے انہوں نے یہ پوچھا کہ جس طرح نمازوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں اگر جو ہے وہ زیادہ ہیں تو ہم اس طرح نیت کر لیتے ہیں کہ آخری جو نماز میرے ذمہ قضا ہے میں نے یہ ادا کی، اس کی نیت کی، تو اس طرح نیت کرنے سے وہ ادا ہو جاتی ہے. تو کیا اگر ایک رمضان کے اندر ہمارے روزے زیادہ چھوٹ گئے ہوں تو اس میں بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں آسانی کے لیے؟ تو اس طرح کیا جا سکتا ہے آسانی سے. یعنی اصل میں قضا روزے کی تعیین کرنا ضروری ہوتا ہے. اب وہ تعیین کسی بھی سطح پر ہو جائے، جب آپ نے یہ اس طرح آخری کہہ کے اس کی تعیین کر دی تو ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ آپ کے روزے کی قضا ادا ہو جائے گی. مدت رضاعت کیا ہے؟ مدت رضاعت جو ہے ویسے مفتابی قول کے مطابق جو ہے وہ 2 سال ہے. یعنی 2 سال کے اندر جو ہے وہ دودھ پلا سکتے ہیں. 2 سال کے بعد جو ہے وہ پلانے کی اجازت نہیں ہے، فیڈ نہیں کر سکتے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 2.5 برس کا جو قول ہے اس قول پر فتویٰ ان معنوں پر ہے کہ اگر 2.5 برس کے اندر کسی خاتون نے کسی بچے کو فیڈ کرا دیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. اب وہ بچہ اس خاتون کا رضائی بیٹا کہلائے گا. اگر لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو رضائی بیٹی کہلائے گی، اور یہ خاتون اس کی رضائی ماں کہلائے گی. لیکن ویسے مفتابی جو ہے وہ صاحبین کا قول ہے، یعنی 2 سال کے بعد پلانے کی اجازت نہیں ہے. 2 سال کے بعد اگر آپ فیڈ کریں گے تو یہ درست نہیں شرعی طور پر. 2 سال کے اندر ہی. میری بہن کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، نوجوان، ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی نیک، پہلے تو خیر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، اور ان کے بیٹے کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. بلکہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک محبوب کے سارے غلاموں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. اور جتنے مسلمان دنیا سے گزر گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے صدقے سب کو بخش دے. تو ایصال ثواب کی جہاں تک بات ہے تو کسی بھی نیک کام کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. نیک کام کوئی بھی یہ کرتی ہیں، اگر یہ نماز پڑھتی ہیں اس نماز کا ثواب بھی ایصال کر سکتی ہیں، روزوں کا ثواب بھی ایصال کر سکتی ہیں، نوافل کا ثواب بھی ایصال کر سکتی ہیں، فرض کا ثواب بھی ایصال کر سکتی ہیں. جو بھی یہ نیک کام کرتی ہیں وہ اس کا ثواب اپنے بیٹے کو، بلکہ حضور کی ساری امت کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور کے وسیلے سے تمام امت اور بالخصوص اپنے بیٹے کو اس کا ثواب ایصال کر دیا کریں. انشاءاللہ بیٹے کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور بطور خاص اگر پڑھنا چاہیں تو بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں. قرآن مجید رب کا کلام ہے، رب کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. سجدہ صاحب کا طریقہ؟ سجدہ صاحب کا طریقہ جو بہن نے پوچھا تھا، جس طرح انہوں نے بتایا وہ طریقہ سارا انہوں نے درست بتایا کہ آخر میں جو اتحیات پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد، نہیں تو کم از کم عبدہ و رسولہ کے بعد ایک طرف دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کر کے پھر اتحیات از سر 9 پڑھیں گے شروع سے لے کر آخر تک، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. یہ طریقہ ہے سجدہ صاحب کا. ٹھیک ہے جی. یہ بہن رخسانہ نے پوچھا، ایک حدیث کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا، یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد والے بھی پھر نیکسٹ میں ہی کریں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اور پھر ایک بہن نے دعا کے لیے کہا تھا، مفتی صاحب ان کے لیے ضرور دعا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کے لیے بھی اگلے ان میں اللہ جواب دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. وقت کم ہوتا ہے، کچھ الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ منہ میں ہی رہ جاتے اور ہم نہیں ادا کر پاتے، اور کچھ سوالات بھی ایسے ہیں کہ جو آج میں مفتی صاحب تک نہیں پہنچا پائی. لیکن میری کوشش رہے گی، زندگی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ جو لیفٹ اوورز ہیں یہ اور پھر جو نئے سوالات میری بہنیں کریں گی وہ ہم شامل کریں گے. کہیں کوئی کمی کجی ہو گئی ہو، کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQ TV کی صحیح کو خواتین کے لیے خصوصی ڈیزائن یہ پروگرام دین اور خواتین اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQ TV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.